کراچی گل پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ ایک بار پھر سوالات اٹھا گیا۔ پلازوں کی انسپیکشن کے حوالے سے کون سے ادارے شامل ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے اور کون سا ادارہ کس حوالے سے اجازت نامہ جاری کرتا ہے؟ گل پلازا کے حوالے سے آخری فٹنس سرٹیفکیٹ کب ملا تھا اور کس ادارے کی جانب سے؟ فیصلے صرف کاغذوں تک محدود رہے۔ انکشافات سامنے آگے، جانیے اس رپورٹ میں۔ ایک اور سانحہ، ایک اور عمارت آگ کی نظر۔ گل پلازا کے حوالے سے کوتاہیاں اور لاپرواہیاں کہاں ہوئی؟ سانحے کا قصوروار کون؟ دنیا نیوز کی تحقیق۔ ایس بی سی اے کا کمپلیکس پلان اور تعمیراتی تفصیلات دنیا نیوز پر آ گئی۔ کراچی کے گل پلازا کی تعمیر میں قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ عمارت 80 کی دہائی میں تعمیر ہوئی۔ 1998 میں اضافی منزل تعمیر کی گئی۔ پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ 2003 میں اضافی منزل کو ریگولرائز کیا گیا۔ بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں اور 1021 دکانیں بنانے کی اجازت تھی۔ نقشے کی خلاف ورزی کر کے 1200 دکانیں بنائی گئی۔ راہداری اور باہر نکلنے کی جگہ پر بھی دکانیں بنائی گئیں۔ پلازا میں ہنگامی اخراج کا کوئی مناسب راستہ موجود نہیں تھا۔ آگ سے نمٹنے کے حفاظتی انتظامات بھی نہ ہونے کا انکشاف۔ تنگ راستوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات پیش آئیں۔ عمارت کی مضبوطی اور پائیداری چیک کرنے کی ذمہ داری ایس بی سی اے کی ہے۔ قانونی اور غیر قانونی ہونے کی نشاندہی، عمارت کا ڈھانچہ، اس کی مٹیریل کا معیار بھی ایس بی سی اے ہی چیک کرتی ہے۔ عمارت کا نقشہ پہلے زون میں جاتا ہے، پھر ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ کی منظوری کے بعد نقشہ پاس ہوتا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ ماسٹر پلان میں دیکھ کر اسے منظور کرتے ہیں۔ بلند و بالا عمارات کی این او سی سی اے اے دیتا ہے۔ پہلے کبھی ٹرام کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا۔ 1979 کے بعد بائی لاز بنے۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا، جو بعد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گیا۔ آج کل سوائل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، جو پرائیویٹ ادارے کے انجینئرز کرتے ہیں کہ عمارت کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ ریونیو، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے کے ادارے بھی کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد این او سی دیتے ہیں۔ پھر ایس بی سی اے کمپلیشن پلان کی منظوری کے بعد این او سی دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی ایس بی سی اے ہی بلڈنگ کے تمام معاملات پر چیک رکھتا ہے۔ کے ایم سی کا فائر ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 1122 کو بھی سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس سے قبل سول ڈیفنس کا ادارہ بھی عمارتوں کی حفاظت اور دیگر چیزوں کو دیکھنے کا ذمہ دار تھا۔ ایک ماہ قبل ہونے والے اجلاس میں سول ڈیفنس کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا تھا کہ فائر سیفٹی ایکسرسائزز کرائی جائیں۔ ذرائع سے یہ حقائق بھی سامنے آئے ہیں کہ کے ایم سی کے فائر ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 یا خاص طور پر ایس بی سی اے کی جانب سے گل پلازا کی عمارت کا کبھی کوئی آڈٹ نہیں ہوا، کبھی اسے چیک نہیں کیا گیا۔ 1998 میں بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ 2003 میں ایمنسٹی اسکیم کے تحت ریگولرائز کرا لیا گیا۔ سانحہ گل پلازا سے صرف ایک ماہ قبل سرکاری اجلاس کی دستاویزی روداد بھی دنیا نیوز پر پیش کی گئی تھی۔ سانحہ گل پلازا جیسے واقعات روکنے کے لیے کیے گئے فیصلے صرف کاغذوں تک محدود رہے۔ 15 دسمبر 2025 کو کراچی میں ڈپٹی کمشنر جنوبی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں طے کیا گیا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لازمی سیفٹی آڈٹ کے بغیر این او سی جاری نہیں کرے گی، ہر عمارت کا سروے کرے گی، آگ بجھانے کے آلات، فائر الارم، ہنگامی اخراج کے راستوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اگر ایس بی سی اے سمیت دیگر ادارے سروے بروقت کر لیتے تو اتنا بڑا سانحہ پیش نہ آتا۔